اللہ سونے نے نا نال جڑا بڑا مہربان تے بہوں رحم کرنے والا ہے۔ اپنی بیٹھک وچوں سارے تکنے والے کی بہوں بہوں السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ ویری گڈ آفٹرنون۔ اپنی بیٹھک نا آج پہلا پروگرام ہے KBC پر، اور KBC نے اس پروگرام وچ تساں اساں نے اس بیٹھک وچ ملاقات کریا کرسو اساں نے مختلف مہماناں نال جنہاں نال اساں گل بات کریا کرساں، انہاں دی زندگیاں نے مختلف حصیاں نے بارے وچ، مختلف پہلوؤں نے بارے وچ، اور تساں واسطے بھی موقع ہو سی کہ تساں فون کری تے تساں بھی اس بیٹھکا وچ شامل ہوئی سکنے ہو۔ اپنی بیٹھک وچ اساں سارے پروگرام کوشش کریا کرساں کہ اپنی زباناں چی کراں، اے جڑی زبان میں بولنا لگیا، پہاڑی، پٹھواری، اندکو کئی نام اس زباناں نے موجود ہیں، کوئی تریابی بھی نا اس نا جڑا نا آکھا جانا، کئی بندے اجے بھی سی پنجابی آکھنے، لیکن جڑا نا مختلف جڑے بھی نا ہیں پر اے جڑی میں بولنا لگیا اے اس زباناں چی گل کریا کرساں زیادہ تر پروگراماں وچ۔ لیکن کچھ موضوع ایسے ہونے اور کچھ مہمان ایسے ہونے جنہاں نال ہوئی سکنا اساں کی مختلف ہور زباناں چ بھی گل بات کدے کتے کرنی پے۔ جس طرح اج جڑا اساں نا موضوع ہے او ایسا ہے کہ جڑا صرف انہاں لوکاں نے متعلقہ نہیں جڑے پہاڑی بولیں یا پٹھواری بولیں یا ہور جڑیاں ریاست دیاں مختلف زباناں نے، کسے ایک زباناں نال اس نال تعلق نہیں ہے، اس نال تعلق پوری ریاست جموں کشمیر نال ہے۔ اور پوری ریاست جموں کشمیر وچ جلے اساں گل کرنے ہاں، جس طرح جنہ بندی ریاست نے بارے تھوڑی بہت بھی معلومات ہے، انہیں پتہ ہے کہ ریاست نے اندر کئی زباناں بولیاں جانیاں، اور جنہ ملکاں وچ مختلف زباناں بولیاں جانیاں دنیا وچ یہ ہویا ہے کہ بلیں بلیں انہاں وچ کوئی ایسی زبان پیدا ہوئی جیڑی رابطے نی زبان بنی، اور جس کی انگریزی وچ لنگوا فرانکا بھی آکھنے تے لنک لینگویج بھی آکھنے، مختلف جڑا نا اس نے واسطے ٹرمنالوجی استعمال ہونی ہے تے رابطے نی زبان آکھی سکنے آساں۔ اور ریاست جموں کشمیر وچ اس ویلے جڑیاں رابطے نیاں زباناں نی شکل اختیار جنہاں کیتی ہے انہاں وچ اردو جڑی 1905 وچ ریاست نی سرکاری زبان قرار دیتی گئی سی، اور اے ریاست جموں کشمیر پہلی دنیا نی ریاست سی جتے اردو کی سرکاری زبان قرار دیتا گیا سی۔ اس تو بعد 47 تو بعد خاص کری، اور اس تو پہلے بھی ظاہر ہے جڑا وہ پورا خطہ ہے جسی انڈیا، ہندوستان، بھارت، ساؤتھ ایشیا، مختلف نام دیتے جانے مختلف پس منظر تو یا مختلف تناظر چوں، اس نی جڑی دوئی جڑی رابطے نی زبان ہے وہ ہندی، اور پھر جس ویلے کلونیل راج ہویا اس نے دوران آستہ آستہ انگریزی بھی ایک آکھی سکنے ہو کلاس نے درمیان رابطے نہ زبان بنی، تے او ظاہر ہے زباناں وچ پھر کلاس نہ جڑا سوال ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جیڑی زبان ریاست جموں کشمیر نی میجارٹی لوگ انڈرسٹینڈ کرنے وہ اردو ہے۔ سو اج اساں یہ پروگرام اردو چ کرساں اس واسطے کہ اساں موضوع جڑا اس نال تعلق ریاست جموں کشمیر نال ہے۔ ریاست جموں کشمیر جیڑی 1846 16 مارچ 1846 موجودہ شکل وچ وجود وچ آئی سی، ایک معاہدے نے تحت جڑا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور جموں نے اس ویلے نے رولر راجہ گلاب سنگھ نے درمیان ہویا سی، اور اس معاہدے تو بعد اس ویلے جڑا طاقتورانہ قانون ہے سی کہ اگر ہے ہوا تو پھر وہ اسی لیگل منیا جانا سی، سو اس زمانے نے اس ماحول نے لاء نے مطابق وہ ریاست جموں کشمیر نہ پھر وارث بنیا سی، جس نے جو کچھ علاقے اس بعد وچ آپوں نہ شامل کیتے اس ریاست وچ، اور او جڑی ریاست جموں کشمیر ہے وہ اکتوبر 1947 وچ اس ریاست جموں کشمیر وچ کچھ ایسے واقعات ہوئے سن جڑے تاریخ وچ ظاہر ہے جنہاں نی انہوں نے اثرات بھی پے، اور انہوں نے اج بھی انہوں کی یاد کیتا جانا ہے کہ او تاریخ نہ رخ موڑی سکنے سن یا انہوں تاریخ نہ کچھ رخ موڑنے کی کوشش کیتی۔ انہاں بہت سارے واقعات وچوں ایک واقعہ ایسا سی کہ جڑا بہت کٹ بندیاں ہی پتہ ہے، زیادہ تر انہاں لوگوں ہی پتہ ہے جڑے ریاست جموں کشمیر نی اس عہد نی تاریخ نے طالب علم یا سیاسی حوالے نال جنہاں نی سیاست تقاضا کرنی ہے
کہ او حالات تو زیادہ گہری آگاہی حاصل کرن، حالات نہ زیادہ ڈونگا تجزیہ کرن. سو باقی عام جڑی پبلک ہے انہوں جو بہت سارے بندیاں کی شاید اس واقعے نہ پتہ بھی نہ ہے. اے واقعہ ہویا سی غالباً 4 اکتوبر 1947 کی. 4 اکتوبر 1947 اے واقعہ سی کہ پہلی ایک ایسی حکومت نہ اعلان کیتا گیا سی ریاست نی پوری تاریخ وچ جس حکومت نہ اعلان کسے حکمران دوی جگہ قبضہ کری دے نہیں سی کیتا بلکہ عوام نہ ایک حلقہ سی جنہ اس وقت نے حکمران نے خلاف بغاوت کری دے. بغاوت نے ایک سمبل نے طور پر اس حکومت نہ اعلان کیتا سی اور او سی 4 اکتوبر 1947 اور اس نہ رکھیا گیا سی عبوری جمہوریہ آزاد کشمیر یا عبوری حکومت جموں کشمیر. جڑے اساں مہمان اس نے زیادہ کلیئر اساں کی دسن کہ ایگزیکٹلی اس نا کیسی. 4 اکتوبر کی اس حکومت کو بہت کم لوگ اس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں جس طرح کے حکومتوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تاہم ریاست جموں کشمیر میں وہ کشمیری جو پوری ریاست کی وحدت اور خود مختاری کے لیے برسر پیکار ہیں وہ گزشتہ کچھ سالوں سے متواتر 4 اکتوبر کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ریاست کے قومی دن کے طور پر. عام طور پر جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے اس کا یوم تاسیس جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو حکومت پیدا ہوئی تھی یوم پیدائش اس حکومت کا وہ 24 اکتوبر کو منایا جاتا ہے سرکاری طور پر. لیکن ریاست جموں کشمیر خاص طور سے آزاد کشمیر میں ایسی بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں جو 4 اکتوبر کو مانتی ہیں کہ وہ در حقیقت اصل جو یوم تاسیس ہے اس حکومت کا وہ 4 اکتوبر ہے. تو کل 4 اکتوبر کو اس حوالے سے مختلف سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں اور اس سلسلے میں ایک جو باقاعدہ باضابطہ تقریب ہو رہی ہے برمنگھم میں کشمیری ورکرز ایسوسی ایشن کی طرف سے. اس میں 4 اکتوبر کے حوالے سے ایک تو اس کا تاریخی پس منظر بیان کیا جائے گا کن حالات میں وہ سامنے آئی اور آج جو آزاد کشمیر کی جو جدوجہد ہے کشمیر کو آزاد کروانے کی اس جدوجہد پر بھی بحث کی جائے گی. مختلف لوگوں کو اس میں انوائٹ کیا گیا ہے جو اس پر بحث کریں گے کہ آج اس کا جو ساؤتھ ایشیا یا جس طرح وہ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ انڈیا میں جو قومی سوال ہے اس کا اس جدوجہد کے ساتھ کیا تعلق ہے اس پہ بھی بات ہوگی. تو اس حوالے سے پھر ایک جھنڈا بھی وہاں پر انٹروڈیوس کیا جائے گا تعارف اس کو متعارف کروایا جائے گا کہ ہم جو ریاست چاہتے ہیں اس کا جھنڈا اس کا پرچم یہ ہوگا. اس میں کچھ ترانے کی بھی بات ہوگی کچھ جو ایسے طریقے سے جو ہے نا نظمیہ اور شاعرانہ انداز میں اگر اس کو کیا نام دیں گے یہ بھی ہم ان سے بات کریں گے. سو یہ ہے ہمارا آج کا موضوع اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد یونس تریابی صاحب جو آزاد کشمیر اور برطانیہ میں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کی سیاست کو وائڈر جو ایک وسیع تناظر ہے ترقی پسندی کا انقلاب کا اور اس تناظر میں وہ کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے لیے گزشتہ کم از کم 30-35 سال سے برسر پیکار ہیں اور مختلف انہوں نے محاذوں پہ مختلف تنظیموں میں مختلف سطحوں پہ کام کیا ہے. تو وہ اس کل کے پروگرام کی آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے. تریابی صاحب سب سے پہلے تو ویلکم آج اپنی بیٹھک کے پہلے پروگرام میں آپ تشریف فرما ہیں تو بہت شکریہ تشریف لانے کا. پہلے تو یہ بتائیں کہ کل جو ہو رہا ہے آپ کی جو تقریب ہے پہلے ہم اپنے دیکھنے والوں کو اس سے متعارف کروا دیں کہ وہ کہاں ہو رہی ہے کتنے بجے ہو رہی ہے اور اس میں کیا کیا ہوگا. کل کی جو ایک تاریخی نوعیت کی تقریب کا ہم اہتمام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ برمنگھم میں ہوگی. برمنگھم میں ایک خاص علاقہ ہے جسے ہم کشمیریوں کی سیاست کا گڑھ بھی کہتے ہیں وہ عالم راگ کہلاتا ہے. تو عالم راگ برمنگھم شہر میں ایک ایسا علاقہ ہے
جہاں شروع سے کشمیریوں کی سیاسی سرگرمیوں کا ایک مرکز رہا ہے. تو اسی علاقے میں وہاں ایک ریلف روڈ پر ایک نورٹن ہال ہے, رالف روڈ اور نورٹن ہال. نورٹن ہال, اس ہال میں یہ تقریب ہوگی اور اس تقریب کا جو آغاز ہے وہ 2 بجے ہوگا بعد دوپہر. تو یہ کافی لمبی تقریب ہے, 2 نشستوں میں اس کا انتظام کیا جا رہا ہے. تو یہ تقریباً 2-2 گھنٹے تک جو ہے نا ایک نشست جو ہے وہ ہوگی, اس کے بعد بریک ہوگی, پھر اس کے بعد دوسری نشست ہوگی. یہ ہے ہمارا جو ہے پروگرام کل کا جو ہے اس میں. تو اب اس میں کیا ہوگا؟ ہاں جی, یہ جو سوال جو ہے یہ ہے کہ اصل میں کشمیری ورکرز ایسوسی ایشن نے سب سے پہلے 1983 میں یوم آزاد جمہوریہ کشمیر یا یوم اعلان آزاد جمہوریہ کشمیر منایا تھا. تو اس کا بھی ایک تاریخی پس منظر ہے, بڑا لمبا ہے, اس میں فی الحال چلو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد گائے بگائے ہم کشمیری ورکرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام یوم آزاد جمہوریہ کشمیر 4 اکتوبر کو مناتے ہیں. تو اس کے بعد اگر کسی پارٹی نے, میری یادداشت کے مطابق برطانیہ میں اگر کسی نے 4 اکتوبر کو یوم آزاد جمہوریہ کشمیر یا یوم اعلان جمہوریہ کشمیر کے طور پر منایا ہو تو وہ JKLF ہے, جس نے 1984 میں برمنگھم میں ہی 4 اکتوبر کو یوم اعلان آزاد جمہوریہ کشمیر منایا تھا. تو اب جو ہم منا رہے ہیں, کل جو منا رہے ہیں, اس کی کچھ خاص خصوصیات ہیں, کچھ خاص اس میں جو ہے نا ہم ایک مطلب سے میں دیکھنے والوں کو یہ بتا دوں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس میں پہلے ہم تریابی صاحب سے بات کریں گے کہ وہ کل کے پروگرام کے بارے میں اور اس جو حکومت ہے اس کے پس منظر کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. اس کے بعد پھر آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں, ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ فون کر سکتے ہیں. لیکن پہلے جب ہم ان سے بات کریں گے پہلا سیشن, تو اس دوران آپ سنیں, اور اگر آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ اتفاق نہیں کرتے تو دوسرے سیشن میں فون کر کے آپ بتا سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی کل کے جو تقریب جو ہے اس کی جو امپورٹنس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تحریک آزاد کشمیر کے تیسرے مرحلے کا آغاز کر رہے ہیں کل. تو اس کا ایک باقاعدہ اعلان ہوگا. تو اس اعلان کی ایک اپنی نوعیت, ایک اپنی بنیاد, ایک اپنی جو ہے وہ گراؤنڈ ہوگی. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ ہم تحریک آزاد کشمیر کو ہم نے جو ماضی کی تاریخ ہے اسے ہم نے 2 مرحل میں تقسیم کیا ہے. پہلا مرحلہ جو ہے ہم شروع کرتے ہیں 1931 میں کشمیر میں جو کسانوں کی بغاوت میرپور سے شروع ہوئی تھی, جسے تحریک عدم ادائیگی مالیہ بھی کہا جاتا ہے. ہمارے بزرگ جو کسان جو ہیں جنہوں نے اس تحریک میں حصہ لیا تھا وہ عام طور پر اسے نعرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ جب وہ نعرہ لگا تھا تو اس میں ہم نے یہ کیا تھا یا وہ جو کچھ کر بنے. تو اس کا آغاز جو ہے اس کسانوں کی بغاوت سے ہوتا ہے جس کی کوکھ سے جدید زمانے کی سیاسی تحریکوں نے جنم لیا. مثلا مسلم کانفرنس کا قیام عمل میں لایا گیا, اس کے بعد مسلم کانفرنس کو نیشنل کانفرنس میں تبدیل کیا گیا, اور اس کے بعد کچھ لوگ جو تھے جو ترقی پسند تھے, جو کسانوں کے اور مزدوروں کے حقوق کی یا ان کی سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتے تھے, انہوں نے پھر 1946 میں کسان مزدور کانفرنس کے نام سے ایک اپنی پارٹی جو ہے وہ قائم کی. تو یہ تسلسل جو ہے جو یہ جاری رہتا ہے 1 جنوری 1949 تک, جو کہ کشمیر کی جبری تقسیم 3 حصوں میں جبری تقسیم یا اس پر بھارت اور پاکستان کے قبضے کی صورت میں سامنے آتا ہے. تو ہم کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک حصہ جو ہے وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر, دوسرے حصے کو ہم پاکستانی مقبوضہ شمالی کشمیر, اور تیسرے حصے کو ہم پاکستانی مقبوضہ جنوبی کشمیر کہتے ہیں. تو یہ پہلا مرحلہ ہے یا پہلا دور ہے تحریک آزاد کشمیر کا, جو 1931 سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر آ کر ختم ہو جاتا ہے 1 جنوری 1949 کو. تو 1 جنوری 1949 سے ایک دوسرا دور, ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے, جس میں ہماری جو وہ تحریک تھی, جو تحریک آزاد کشمیر تھی, جس نے 1931 کی کسانوں کی بغاوت کی کوکھ سے جنم لیا تھا, اس تحریک کو اور اس تحریک کی تاریخ کو بیرونی قبضے کے نیچے مسخ شدہ تاریخ کے ذریعے دفن کیا گیا.
تو اس کے بعد جو بھارت اور پاکستان کے ذرائع ابلاغ یا آپ انہیں کلچرل انڈسٹریز جو ان کی تھی وہ اتنی بھاری تھی اور اتنی طاقتور، یعنی قبضہ یا افواج جو تھیں وہ اتنی طاقتور تھیں کہ جن کے نیچے کشمیریوں کے پاس جو اپنے ذرائع ابلاغ جو تھے یا اپنی تاریخ کو زندہ رکھنے کے جو وسائل جو تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ہم تحریک آزاد کشمیر جو ہے وہ بھی ہم ان کے ہاتھوں ہم کھو بیٹھے، ہم شکست کھا گئے اور اپنی تاریخ سے بھی ہم محروم ہو گئے۔ تو دوسرا جو مرحلہ جو ہم نے جسے نام دے رہے ہیں، دوسرا جو فیز جو ہے وہ ہے 1 جنوری 1949 سے لے کر کل جو ہمارا 61واں جو یوم اعلان آزاد جمہوریہ کشمیر ہے، یہ دور ہے۔ اس دور کو، اس مرحلے کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو جدوجہد کی ہے اس پلیٹ فارم سے، کشمیری ورکرز ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے، اس میں ہم نے اپنی تاریخ کو جو ہے اس کی جو اصل تحریک ہے، اصل جو تاریخ ہے اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کی جدوجہد کی ہے اور اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو تحریک آزاد کشمیر جس نے 1931 کی بغاوت سے، کسانوں کی بغاوت کی کوکھ سے جنم لیا، اور یہ تحریک جو ہندوستان میں قومی سوال پر بحث کے تناظر میں 1946 میں کسان مزدور کانفرنس نے شروع کی تھی، اس کا ہندوستان میں قومی سوال کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے، اس پہ ہم نے کام کیا ہے گزشتہ 25-20 سالوں میں۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں